بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے حوالے سے پڑھ رہے تھے، اور دوسرا حق ہے اتباعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا۔ اتباع کسے کہتے ہیں؟ کسی کے نقش قدم کی پیروی کرنے کو اتباع کہتے ہیں، اور اتباع رسول یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فٹ اسٹیپس کی پیروی کرنا انتہائی محبت کے ساتھ، یعنی اطاعت پلس محبت۔ اطاعت کہتے ہیں کہ مطیع ہونے کو، کسی کا کہنا ماننا، اور محبت کے ساتھ، انتہائی محبت کے ساتھ اپنے آپ کو بچھا دینا، اور جو نظر آ رہا ہے وہ کرتا ہوا ویسے ہی کرتے چلے جانا۔ اور اتباع جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی جا سکتی ہے، کہ اتباع رسول کی ہی ہوتی ہے۔ کہ اور جو دوسرا لفظ آتا ہے گا کسی اور شخص کی پیروی کے لیے، وہ تقلید کا لفظ آتا ہے گا، کہ بنا سوچے سمجھے بغیر کسی دلیل کے ایک بندے کو بس فالو کیے چلے جانا۔ تو ہمیں اتباع رسول کا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ الحشر میں، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو کچھ رسول تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اطاعت رسول کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے گا۔ یعنی جہاں رسول کی اطاعت کا معاملہ ہے گا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز سے منع کیا ہے گا تو اس میں وہیں رک جاؤ، اور وہ جس چیز کو حلال کہہ رہے ہیں، دے رہے ہیں گے خوشی سے، تو اس چیز پہ عمل کرنے میں کوئی مضحکہ نہ سمجھو کہ نہیں میرے دل کو یہ صحیح نہیں لگ رہا ہے گا۔ اپنے آپ کو زیادہ ہی متقی ثابت کرنے کی کوشش نہ کرو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں سخت سزا دینے والا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور اس ہدایت کی مثال جسے میں دے کر بھیجا گیا ہوں ایسی ہے جیسے کہ ایک آدمی اپنی قوم کے پاس آئے اور کہے، لوگو، میں نے اپنی آنکھوں سے ایک لشکر دیکھا ہے جس سے تمہیں واضح طور پہ خبردار کر رہا ہوں، لہٰذا اس سے بچنے کی فکر کرو۔ تو قوم کے کچھ لوگوں نے اس کی بات مان لی اور راتوں رات چپکے سے فرصت کے لمحات میں نکل گئے، جبکہ دوسرے لوگوں نے اس کو جھٹلا دیا، یہ ایسی کہہ رہے، اور اپنے گھروں میں غفلت سے پڑے رہے۔ صبح کے وقت لشکر نے آ لیا انہیں اور ہلاک کر کے ان کی نسل کا خاتمہ کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ مثال میری اور مجھ پہ نازل کیے گئے حق کے ہدایت کی پیروی کرنے والے اور نہ کرنے والوں کی ہے، اور جس حق کو میں لے کر آیا ہوں اور اس کو جھٹلانے والے لوگوں کی ہے۔ یہ متفقن علیہ روایت ہے، یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہے یہ روایت، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے میں ہی ہمارے لیے عافیت ہے، دونوں جہاں کی کامیابی کا راز ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن یعصنی فقد عصی اللہ، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ یعنی اصل میں اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا، آپ کے حکم کو اہمیت نہ دینا، دراصل اللہ کی نافرمانی ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کے بھیجا ہے گا، تو ہم پہ واجب ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں اور دل سے اتباع کریں۔ اطاعت تو وہ ہوتی ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ حکم دے رہے ہوں، لیکن صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین کی جب ہم زندگیاں دیکھتے ہیں گے تو وہ دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک چھوٹے چھوٹے عمل کو فالو کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور اسی کو اتباع کہا گیا گا۔ اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری نہ کرے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سزا رکھی ہے، دنیا میں بھی اس کے لیے سزا ہے۔ حضرت سلمہ بن اکوع اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ ان کے باپ نے انہیں بتایا کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بائیں ہاتھ سے کھانا کھایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ تو اس آدمی نے جواب دیا، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اہمیت دینے کے بجائے، کوشش کرنے کے بجائے فوراً انکار کر دیا کہ نہیں میں نہیں کر سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا اللہ کرے تجھ سے ایسا نہ ہو سکے۔ تو اس شخص نے تکبر کی وجہ سے یہ بات کہی تھی، حالانکہ کوئی اس کو شرعی عذر نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ تھا ہاتھ میں۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ شخص عمر بھر پھر اپنا دایاں ہاتھ منہ تک نہ اٹھا سکا، منہ کی طرف لے جا ہی نہ سکا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو یہ تکبر تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات آئے اور ہم تکبر سے انکار کر دیں، یا ہم اس کو سننا بھی گوارا نہ کریں۔
آپ کتنے ہی امام گزرے ہیں گے، وہ کہتے ہیں گے کہ مجھے لوگ راستے میں کھڑے ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سناتے ہیں، حالانکہ وہ حدیث میں نے کئی بار سنی ہوتی ہے، لیکن میں ادب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی سے اس بات کو سنتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب بھی آئے تو ہمیں کیا کرنا ہے گا؟ اپنا سر جھکا دینا ہے گا اطاعت کے لیے۔